سیرت کا معنی ہے چلنا، جانا، حرکت کرنا، پیروی کرنا، یہ مختلف معنی سیرت کے آتے ہیں۔ اور سیرت کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ طرز زندگی یا سوانح عمری کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کہتے ہیں، اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، طرز زندگی اور آپ کی مبارک سوانح حیات، آقا علیہ السلام کا عمل، آپ کا اسوہ، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ یہ لغوی اور اصطلاحی حوالے سے میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور یاد رکھیں، سیرت کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہر شخص کامیابی کا متلاشی ہے۔ شب و روز ہر بندہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے، محنت میں لگا ہوا ہے کہ مجھے کامیابی ملے، لیکن اس وقت تک کامیابی نہیں ملتی جب تک ایک منزل کا تعین نہ ہو، جب تک کوئی رہبر نہ ہو، جب تک کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو، اس وقت تک بندہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتا، بندہ بھٹکتا رہتا ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے اگر اس بات کو آپ یوں سمجھیں، اگر ایک آدمی کسی بت کا پجاری ہو تو زندگی بھر وہ اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی یہ تمام محنتیں ضائع ہو جائیں گی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی، پتہ چلا کہ ہر بندہ کوشش میں لگا ہوا ہے، کام پہ ہر بندہ لگا ہوا ہے، لیکن صحیح منزل کا تعین کس نے کیا، صحیح راہ پہ کون چل رہا ہے، یہ چیز نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اور اس بندے کو پریشان ہونا چاہیے منزل کے تعین کے حوالے سے جس کا کوئی رہبر نہ ہو۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی، جو اسوہ ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اب ہم نے اپنی مرضی سے نہیں چلنا، ہم نے لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا، کسی کے چکر میں نہیں آنا۔ اب ہمیں منزل کے تعین میں کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ہم نے سوچنا نہ پریشان ہونا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو اسوہ ہے، جو سیرت ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو فالو کرتے جائیں، کامیابی کے مناظر خود بخود طے ہوتی جائیں گی۔ حضور کی سیرت جو ہے اسوہ ہے، بس ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے آقا کی سیرت کے بعد صحابہ، اہل بیت، خلفاء راشدین، اور وہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو آگے لے کر چلے تو ہم کامیابی کے منازل طے کرتے رہیں گے۔ آج یہ جو در بدر ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ہم جو پریشان ہیں، اداس ہیں، یہ جو بے چینی ہے زندگی میں، ہماری زندگیوں میں سکون ختم ہو گیا ہے، حضرات محترم، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی اس کو فالو کرتے ہیں، کبھی اس کو فالو کرتے ہیں، کبھی اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ ہمیں جگہ جگہ ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آقا علیہ السلام کی زندگی کو فالو کریں۔ جس طرح شاعر کہتا ہے کہ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، اسرار کائنات ہے سیرت رسول کی، پھولوں میں ہے ظہور، ستاروں میں ہے نور، ذات
خدا کی بات ہے، سیرت رسول کی، ہمیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ محترم حضرات، ہم نے آقا علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو اسوہ ہے، حضور کی سیرت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ یاد رکھیں، اور جب اسی کا حکم اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی دیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس دعوے میں اس وقت تک تم سچے نہیں ہو سکتے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے۔ جب ہم حضور کی پیروی کریں گے، میرے آقا کی سیرت کو، اسوہ کو اپنائیں گے، تو پھر ہمیں کامیابی مل جائے گی، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ محترم حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ من یطع اللہ ورسول فقد فاز فوزا عظیما، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تحقیق وہ بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، جس سے منع کیا اس سے ہم نے رکنا ہے، کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کیا رکنا ہے، جو عطا کیا اس پر چلنا ہے، بس یہ ہم اس طریقے پہ چلیں گے، محترم حضرات ہمیں کامیابی ملے گی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں، سیرت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کی جاتی ہے، بدقسمتی سے وہ اس انداز میں پیش کی جاتی ہے جس طرح ایک چیز ادھوری پیش کی جائے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت اسوہ کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ معاذ اللہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس تھے، حضور کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ یہ چیزیں بیان کی جاتی ہے، حضور کی سیرت کے یہ پہلو رکھے جاتے ہیں، کیا چیزیں؟ میں دو چار چیزیں رکھتا ہوں، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے جناب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پہ میرے آقا آرام فرماتے تھے، کھجور کی چٹائی پہ، یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے نالین پاک کو خود مرمت فرماتے تھے، یہ چیزیں بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ چیزیں بیان کی جاتی ہے آقا علیہ السلام جو کی روٹی پہ گزارا فرماتے تھے، یہ چیز بیان فرمائی جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جناب آقا علیہ السلام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری بیان کی جاتی ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کیوں کی ہیں؟ کیا مجبور ہو کر کیے یا حضور نے اختیاری تھی میرے آقا کے لیے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، آج اگر کوئی غریب بندہ ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، نادار ہے، اس کا کہ یعنی کہ اس کا چولہا چلانے کے لیے اس کے مسائل ہیں، تو وہ اگر جا کر جناب اپنے جوتے خود سیتا ہے، آپ اس کو عظمت کی دلیل قرار دیتے ہیں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ بیچارہ بے بس ہے، چلو اس سے مزدوری کر رہا ہے۔ آپ اگر یہ عظمت کی بات ہے، اپنی جوتے کو خود سلائی کرنا عظمت کی بات ہے، پھر یہ جتنے بھی موچی بیٹھے آپ ان کی تعریفیں کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو حقیر کیوں جانتے ہیں؟ اگر جناب بھوکا رہنا یہ کوئی عظمت کی بات ہے تو بے شمار لوگ بھوکے رہ رہے ہیں، تو پھر آپ ان کی تعریف کیوں نہیں کہتے؟ یہ بڑے عظمت والے لوگ ہیں، یہ بڑے شاندار لوگ ہیں، یہ بھوکے رہتے ہیں۔ جناب اگر پیٹ پہ پتھر باندھنا یہ عظمت کی دلیل ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں، تو پھر تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فاقے کرتے ہیں، پھر آپ ان کو نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ امیر لوگوں کے آگے لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں، ایسے غریب بندے کو تو لوگ ہاتھ ملانے گوارا نہیں کرتے۔ جناب اگر اپنی بیٹی کو
سادگی کے ساتھ رخصت کرنا، جس طرح میرے آقا نے کیا سیدہ کائنات کو، تو پھر تو ہم سب کو یہ عظمت جو ہے یہ لینی چاہیے، اپنے بیٹیوں کو بڑی سادگی کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے، جہیز کی لعنت سے بچنا چاہیے۔ یہ 3-4 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر یہ عظمت کی دلیل ہے جو نبی پاک کی سیرت ہم پیش کرتے ہیں، تو جناب عالی پھر یہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی یہ عمل کر رہا ہے اس کو ہم حقیر کیوں جانتے ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے دوسرا پہلو رکھتا ہوں جناب عالی، عظمت کا پہلو تب بنے گا، ایک بندہ امیر کبیر ہے، جناب اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کے باوجود اگر وہ سادگی اختیار کر کے پھٹے پرانے کپڑے پہنے گا، تب جناب کہیں گے یہ دیکھیں کتنا عظیم انسان ہے، یہ سادگی اختیار فرماتا ہے۔ جناب عالی اگر کوئی امیر کبیر بندہ ہے، جناب وہ زمین پہ بیٹھ کر غریبوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا، ہے امیر، وہ جناب ٹیبل پہ کرسی پہ ٹیبل پہ کھانا رکھ کر کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھانے کے قابل ہے، بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھنے کے قابل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سادگی اختیار کرتا ہے، یہ عظمت کی بات ہے۔ اگر ایک بندہ ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، وہ اپنی بچی کو جہیز میں سونا چاندی بھی دے سکتا ہے، جناب بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں، میں سادگی سے اپنی بیٹی کو روانہ کرتا ہوں، یہ عظمت کی بات ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کا یہ فقر اختیاری تھا، کیونکہ نبی جو ہے نبی کی سیرت کو امت نے فالو کرنا ہے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نہیں تھے، وہ صحابہ کہ جن کو میرے آقا اشارہ فرماتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان کے لدا ہوا پیش کر دیا، اگر حضور کے ایک اشارے پہ لوگوں کے لیے وقف کر سکتے ہیں، اگر میرے آقا حکم دیتے تو کیا حضرت عثمان غنی اپنا مال قربان نہ کرتے؟ یہ ذرا بولیے، نہ کرتے؟ کر دیتے، یقیناً کر دیتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے آقا اشارہ کرتے ہیں، اپنا سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ جب میرے آقا نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے، کہتے اللہ اور اس کے رسول چھوڑ کر آیا ہوں، تو وہ سیدنا صدیق اکبر جن کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے، اگر میرے آقا اشارہ کرتے تو سیدنا صدیق اکبر اپنا مال قربان نہ کرتے؟ تو پتہ چلا کہ بے شمار صحابہ امیر تھے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا، میرے آقا اشارہ کرتے درخت حضور کی بارگاہ میں چل کر آ جاتے، جانور آ کر میرے آقا سے کلام کرتے، پتھر میرے آقا پر صلاۃ و سلام پڑھتے۔ آج ہم حضور کی سیرت کو ایسے ایک زاویہ پہ سے پیش کرتے ہیں جیسے کو میرے آقا بے بس تھے، معاذ اللہ حضور کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ میرے آقا اشارہ فرماتے تو پہاڑ سونے کے بن جاتے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر عملی طور پر جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، میرے آقا خود شامل ہوئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے جنگ احد میں، غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے۔ میرے آقا نے دعا تب فرمائی، اگر میرے آقا چاہتے تو میرے آقا خود جنگ میں نہ جاتے، بیٹھ جاتے مدینہ میں، مکہ میں دعا فرماتے خانہ کعبہ میں، تو میرے آقا کی دعا رد تو نہ ہوتی، لیکن نبی کا جو فعل ہے وہ امت کے لیے تعلیم ہوا کرتا ہے۔ تو میرے آقا اگر یہ عمل نہ کرتے تو آج امت کے سامنے یہ عمل کیسے آتا؟ اسوہ کی صورت میں، سیرت کی صورت میں یہ کیسے ہمارے سامنے آتا؟ ہم عجیب و غریب لوگ ہیں، ہم سارا کام ہم کہتے ہیں دعاؤں سے کریں، جناب عمل بھی کرنا ہے۔ ہم میدان میں اتریں پھر دعا بھی کریں، سجدے بھی کریں، آنسو بھی بہائیں۔ ہمارا تو قول فعل میں ہمارے تضاد ہے،
ہم کہتے ہیں امریکہ پہ لعنت ہے، لیکن اگر امریکہ کا ویزا لگ جائے تو پھر اس رات کو خوشی سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں اسرائیل پہ لعنت ہے، لیکن اسرائیل کا ویزا مل جائے تو پھر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں قول و فعل کا تضاد۔ اس لیے آج ہم مختلف پریشانیوں میں اور تکالیف سے گزر رہے ہیں کہ یہ ہمارے قول و فعل کا تضاد ہے۔ تو میرے آقا کی جو سیرت اسوہ ہے اس کو ہمیں اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے بس نہیں تھے، مجبور نہیں تھے۔ میرے آقا کے پاس سب کچھ تھا، اور سب کچھ صحابہ میرے آقا کے نام پر، اشارے پر فدا کرنے والے تھے، اور صحابہ نے کیا بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے یہ جو زندگی اپنائی ہے، یہ جو سیرت اپنی اپنائی ہے ہمارے لیے، جس طرح ایک شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ شاعر کہتا ہے کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، لیکن تیری دہلیز پر اترے ہیں ستارے۔ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کے پاس بستر میسر نہیں تھا، لیکن میرے آقا کے دہلیز پر ستارے اترے ہیں۔ یہ دوسرا پہلو پہ مد نظر رکھیں۔ اور جناب پھر کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہنے کے تو فاقوں میں بھی گزری تیری راتیں۔ یہ کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ حضور کی فاقوں میں راتیں گزری ہیں، کہنے کو تو فاقوں میں بھی گزری تیری راتیں، لیکن یہ جہاں سارا نمک خوار ہے تیرا۔ یہ پورا جہان حضور کا صدقہ کھاتا ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ سب کچھ میرے آقا کے لیے۔ ہم نے حضور کی سیرت کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ ایسے دانشور نام نہاد بدبخت جو آقا علیہ السلام کی سیرت کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ بالکل نبی پاک کے اختیار میں جیسے کچھ بھی نہیں تھا، معاذ اللہ، ایسے پیش کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے سیرت کے ساتھ، یہ ناانصافی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہنے کے تو دستار یتیمی ہے تیرے سر پر۔ میرے آقا یتیم، کہنے کے تو دستار یتیمی ہے تیرے سر پر، لیکن تو سارے زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ یہ جتنے بھی یتیم ہیں ان کا سہارا کون ہے؟ میرے آقا ہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے کہنے کو تو، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ۔ تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ جس محبوب کو رب نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، جس محبوب کے بارے میں رب نے فرمایا اے محبوب آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ اور جس محبوب کے بارے میں رب نے فرمایا محمد کے بارے میں کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تو یہ فرما رہا ہے اتنا دوں گا اتنا دوں گا آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ اور ادھر جناب ہم نے جناب کیا گن گا رہے ہیں، عجیب چیزیں بیان کر رہے ہیں، صرف 2 4 5 چیزیں رٹی ہوئی ہیں سیرت کی۔ ہر سیمینار میں، ہر کانفرنس میں، ہر جلسے میں وہی چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ ظلم ہے سیرت کے ساتھ۔ آپ دونوں پہلو رکھیں، جس طرح میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور بشریت کو کے ساتھ ناانصافی کہتی ہے۔ جناب کہا جاتا ہے حضور تو ہم ہماری طرح بشر ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے حضور ہماری طرح چلتے پھرتے ضرور تھے، لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تو پڑھیں کہ ہم میں اور حضور میں اگر 2 4 چیزیں میں رکھ دوں، ہم مر جائیں تو ہماری بیوی سے دوسرا بندہ شادی کر سکتا ہے،
میرے آقا کے 11 ازواج مطہرات تھی، امت کی مائیں ہیں۔ آج اگر ہمارا گرمی کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، میرے آقا کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آج اگر ہم سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ آج اگر ہم ایک روزہ رکھیں، افطار سے 2-4 گھنٹے لیٹ کر لیں تو ہمارا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، ہم گر پڑتے ہیں۔ میرے آقا 70 دن تک روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھ کر شروع کیا تو میرے آقا نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ مجھے اپنا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ محترم حضرات، آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو بیان کر کے یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ شاعر کہتا ہے اور کہنے کو ہے ایک غار ہرا میں تیری مسند، اور کہنے کو ہے ایک غار ہرا میں تیری مسند، لیکن یہ فلک بھی تیری نظروں میں کف خاک ہے۔ یہ جو فلک ہے محترم حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو اسوہ ہے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، میرے آقا نے جو فاقے کیے ہیں، میرے آقا نے سیدہ کائنات کو جو سادگی کے ساتھ بھیجا ہے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا جو زمین پہ سوتے تھے، یہ تمام تکالیف جو میرے آقا کو ہوئی، یہ میرے آقا کی عظمت کی دلیل ہے۔ میرے آقا بے بس مجبور نہیں تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود میرے آقا نے یہ فقر اختیار فرمایا تاکہ امت کے لیے تعلیم بن جائے، امت کے لیے اسوہ بن جائے، امت کے لیے سیرت بن جائے۔ تو یہ سیرت رسول ہے۔ محترم حضرات، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت کے پہلو ہیں ہمیں اپنانے چاہیے کہ میرے آقا مسکراتے کیسے تھے، میرے آقا بولتے کیسے تھے، میرے آقا نے جناب شادیاں کیسے کی، میرے آقا عبادت کیسے کرتے تھے، میرے آقا ریاضت کیسے کرتے تھے، میرے آقا سخاوت کیسے تھے، میرے آقا کا اخلاق کیسے تھا، میرے آقا کے میٹھے میٹھے بول کیسے تھے، میرے آقا کی جناب امانت میں کس طرح میرے آقا پاسداری کرتے تھے۔ دشمن بھی میرے آقا کو صادق اور امین سمجھتے تھے، میرے آقا کو صادق اور امین دشمن بھی سمجھتے تھے۔ تو حضور کی سیرت کے یہ پہلو ہیں، ہم سب کو یہ اپنانے چاہیے۔ اور یاد رکھیں، سیرت جو ہے، سیرت کو بیان کرنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، کسی بھی شخصیت کو آپ اپنا آئیڈیل نہیں سمجھ سکتے، کسی بھی شخصیت کو اس وقت تک آپ فالو نہیں کر سکتے جب تک اس شخصیت سے آپ ٹوٹ پھوٹ کر محبت نہ کریں۔ یہ جو آج یہ درس دیا جاتا ہے جناب نبی کی سیرت بیان کرو، نبی کی سیرت پہ چلو، اس سے پہلے یہ بیان کرو کہ جس ہستی کے سیرت کو آپ نے اپنانا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ان سے جو محبت کرنی ہے، عشق کرنا ہے، پیار کرنا ہے، وہ کوئی تھوڑا نہیں ہے، جان مال اولاد سے زیادہ پیار کرنا ہے۔ اور وہ ہستی وہ ہے جو بے عیب ہے، معصوم ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ٹوٹ پھوٹ کر محبت کریں گے تو پھر دنیا کا قاعدہ قانون ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کا قاعدہ قانون ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے محبوب میں عیب نظر نہیں آتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ تو دنیا کے معاملات ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ٹوٹ پھوٹ کر محبت کریں جان مال اولاد سے زیادہ، پھر ہم یہ کہیں گے کہ میرے آقا کھانا کیسے کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، میرے آقا چلتے کیسے تھے، میرے آقا تجارت کیسے کرتے تھے، میرے آقا دشمنوں سے کیسے اپنے معاملات رکھتے تھے، دوستوں سے کیسے رکھتے تھے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رکھتے تھے، صحابہ سے کیسے رکھتے تھے، یتیموں سے کیسے معاملات رکھتے تھے، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، پھر میرے آقا کی پوری سیرت کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو سیرت اس کی فالو کی جاتی جس سے محبت کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آقا علیہ السلام سے ٹوٹ پھوٹ کر محبت کریں، اپنی اولاد کے دل میں نبی پاک کی محبت ڈالیں، تربیت میں اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ پھوٹ کر محبت کریں۔ یہ آقا علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہ ایک منفرد انداز میں رکھے ہیں۔
یہ آقا علیہ السلام نے سادگی اختیار فرمائی، یہ میرے آقا کی عظمت تھی۔ میرے آقا بے بس نہیں تھے، میرے آقا مجبور نہیں تھے۔ یہ میرے آقا کا فقر، اس کو فقر اختیاری کہتے ہیں، فقر اختیاری کہتے ہیں۔ اس نے اختیار فرمایا کہ تاکہ میری امت کے لیے مثال بن جائے، ایک مثال بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، پریشانیاں برداشت کی ہیں، میرے آقا نے پتھر برداشت کیے، جناب طیف کے مقام پر، احد کے مقام پر میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، سب کچھ امت کے لیے۔ آج اگر ہم سوچیں، آج اگر کوئی ایم این او، ایم پی، وزیر اعظم ہمارے دروازے پہ صرف 1 منٹ کھڑا ہو جائے، زندگی بھر ہم کہتے ہیں حضرت آپ کا احسان ہے، آپ کا اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا عہدہ، آپ ہمارے دروازے پہ آئے، آپ ہمارا کچھ بھی نہ کریں، آپ کا اتنا احسان کافی ہے، آپ کی وجہ سے ہمارا قد کاٹ بڑھ گیا۔ مسلمانوں ذرا اتنا تو سوچو، جس نبی نے ہمارے اتنا کچھ کیا ہے، آج دنیا کا کوئی لیڈر 1 منٹ کے لیے کھڑا ہو جائے، جس کو وانٹو سے آپ اٹھاتے ہیں اور ایوان بارہ تک پہنچاتے ہیں، وہ آپ کے عزیز رشتہ دار کے جنازے میں آ جائے، ساری زندگی آپ اس کا احسان نہیں بھولتے، تو جس نبی نے سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے بلا تشبیہ و بلا مثال، اس نبی کے احسان پہ کبھی غور کیا؟ کبھی سوچا کہ یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، آپ کے ہم پر اتنے احسان ہیں، ہم ان احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، یا رسول اللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی سیرت کو کچھ نہ کچھ تو فالو کریں، یہ غور و فکر کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا سیرت رسول کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہوگی۔